وبرکاتہ۔ آج بفضلہ تعالی ہم سب رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ادا کر رہے ہیں۔ دعا کروں کہ رب کائنات ہمیں ماہ سیام کی برکات اور فیوز سے مستفید ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ رات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ماہ سیام کی عظمت اور فلسفہ کے بعد مومنین کو تسلی اور تشفی سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں کا مقام اور رتبہ اور عظمت بہت بلند ہے۔ اس عظمت والے مہینے کی اتنی شان اور رفعت ہے، اس کی اتنی بلندی ہے کہ جو کوئی شخص اس ماہ سیام کو پا لیتا ہے، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک، اور ایک ماہ سیام دوسرے ماہ سیام تک ایک انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک نماز ہم نے پڑھ لی، دوسری نماز پڑھنے تک انسان جو گناہ صغائر کرتا ہے، صغیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو جب وہ سچا تائب ہو کر وضو بنا لیتا ہے تو رب کائنات اس کے صغیرہ گناہوں کو وضو کے صدقے سے ہی دھو ڈالتا ہے۔ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو بناتا تھا تو وضو بناتے وقت جو اس کے صغیرہ گناہ دھلتے تھے، خدا نے اتنا کشف مجھے عطا کیا تھا کہ میں ایک ایک قطرے سے جو صغیرہ گناہ دھلتا تھا میں اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا تھا۔ تو حضرت وقار انسان جب نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو ایک نماز دوسری نماز تک جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے قدم جو ہیں وہ ابر آلود ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، اور گرد آلود ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ذرات باقی رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پڑے ہوئے ذرات پر قیامت کے دن رب جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جو جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رمضان جو ہے دوسرے رمضان تک انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب انسان عید الفطر کے دن وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہوں سے پاک اور مصفا ہو چکا ہے، اس کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو خدا دور فرما دیتا ہے۔ خدا تسی وقار فرمائے گنتی کے چند دن ہیں، یہ آج سے قبل وہ 10 رمضان المبارک ہم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دن تھا۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وفادار زوجہ محترمہ ہیں، کائنات کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج بھی جو وفا کرتا ہے، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس امتی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بس کرتے ہیں حضور قیامت کے دن بہت زیادہ امتیں ہوں گی، حضور آپ اپنی امت جو ہے ان کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ، میری امت جو ہے اس کے 8 اعضاء جو ہے وہ چمکتے ہوں گے، جن کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے 8 اعضاء میں انسان کی پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، اس کے گھٹنے ہیں، اس کے پاؤں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 8 اعضاء وہ ہیں جو دوران سجدہ انسان کی زمین پہ لگتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 8 اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے میرا امتی جب نکل کر آئے گا اس کے 8 اعضاء چمکتے ہوں گے، میں سمجھ جاؤں گا میرا امتی آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی ذات جو ہے وہ بڑی محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کے ہی رضی اللہ تعالی عنہا، رب کائنات آپ کے فیضان کے صدقے سے، خدا آپ کے درجات کے صدقے سے
ہم جو دنیا کے اندر گئے گزرے لوگ ہیں، خدا حضور کی زوجہ محترمہ کے صدقے سے خدا آپ کے فیض سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ ذات محترم حضرت زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اتنا پیار اور قلبی تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پہ رشک آیا کرتا تھا کہ وہ خاتون کیسی خاتون ہوگی جس کا تذکرہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں۔ آج کائنات کے اندر کسی انسان کا تذکرہ جو ہے وہ پیر و مرشد کرتے تو انسان کے دل میں تڑپ آئے گی، یار کبھی میں بھی وہ زمانہ دیکھتا۔ حضور کی لازم تاجدار حیدر پوری علیہ الرحمہ جب آپ کے بارے میں قبلہ پیر صاحب کی زبان سے سنا جاتا ہے تو دل کے اندر یہ شوق آتا ہے کاش ہم بھی اس وقت موجود ہوتے، ان کا دیدار کرتے، زیارت کرتے۔ اس ہستی کا کتنا بلند مقام ہوگا جس کا نام آج لے کر پورا زمانہ جیتا ہے۔ تو یاران طریقت ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا، اس ہستی کی شان کو کون جاننے والا ہوگا جس کا تذکرہ خود مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تذکرے پر آپ فرماتی ہیں میں رشک کیا کرتی تھی کہ کاش میں بھی وہ زمانہ دیکھتی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میں دیکھ لیتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کی حضور آپ کو رب کائنات نے اتنی حسین و جمیل خواتین سے نوازا ہے، کیا وہ بڑھیا خاتون ابھی تک آپ کو یاد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یاد رکھو خدیجہ الکبریٰ کی اسلام کے لیے وفائیں اتنی ہیں، اتنی جو ہے وہ ریاضتیں ہیں، اتنا رب کی بارگاہ میں گر گرانا ہے، مال کو خرچ کرنا ہے۔ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خدمت ہوئی، اور آپ کا جب وصال ہوتا ہے اس وقت جو تھا ابھی نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو ہے 10 نوی کو ان کا وصال ہوتا ہے، اور رمضان مبارک کی 10 تاریخ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ بیچتی ہیں فرمایا جاؤ میری بیٹی اپنے ابا جان سے یہ عرض کرو کہ جو کملی آپ کے جسم سے پھنس ہوئی ہے اس کو میرے کفن کے لیے دے دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ کی بات کو سنا، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی بتاؤ تو صحیح تمہاری والدہ نے اس کملی کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا والدہ ماجدہ چاہتی ہیں کہ اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ سنیں تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج جو ہے وہ مجھ سے طلب کی ہے فقط کملی خدیجہ الکبریٰ نے، آج مجھ سے وہ اگر چمڑا مانگ لیتی تو میں محمد وہ بھی اس کو عطا فرماؤں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفادار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی اسلام کے لیے کاوشیں ہیں، اسلام کے لیے ان کی تگ و دو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر کے اندر تحفہ آتا، کوئی مال و زر آتا، کوئی جانور آپ کے گھر میں جب پہنچ جاتا، آپ اس کو جب تقسیم کرنے کا وقت آتا تو سب سے پہلے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ ان سے پیار کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان سے محبت اس لیے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب لوگوں نے میری تکذیب کی، لوگوں نے مجھے نہ مانا، تو میں نے خدیجہ سے کہا تھا کہ رب نے مجھے اللہ کا رسول بنایا ہے، تو سب جھکا کر خدیجہ نے کہا تھا آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور اللہ کے سچے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ خدا نے اسی وقت فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلانا چاہا اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار تھی، انسان مالدار ہو تو اس کو اڑنے کا انداز خود آ جاتا ہے، جب جیب کے اندر کرنسی آ جائے انسان کو سوچنے کا انداز خود پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار تھی، آقا علیہ السلام کی عادت میں آتی ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ سارے کا سارا مال میں حضور اسلام کی خاطر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ وفا شعار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ خاص دن گزرا ہے۔ تو لاتے سی وقار حضور کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے
رب کائنات نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ آج جو ہے 1400 برس گزرنے کے بعد زمانہ اس کے نام کو نہیں بھولتا جو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیتا ہے۔ تو ذات ذی وقار ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کو کون جان سکتا ہوگا جنہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جانوں پہ نذرانے دیے ہیں۔ تو ذات محترم آئیں آج ہم اس بات کا حد کریں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفائیں جو ہے ان کو وہ گروہ کار لانا ہے، اسلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ کائنات کے اندر کسی بھی شخص کے ساتھ بے وفائی ہو جائے تو وہ کوئی وقعت نہیں رکھتی، لیکن یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے حضور کی عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً 30-32 سال قبل یہ بات کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مدینے کی گلیاں دا میں کوتا ہوں گا۔ یہ وفاداری ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ وہ رابطہ ہے، یہ وہ خاص قسم کا وہ تعلق اور نسبت ہے جس کو مدینے کے تاجدار نے بڑا پسند کیا ہے۔ فرمایا مدینے کی گلیاں دا میں کوتا ہوں گا، نظر روز بد نہیں دا پاک والے کبھی تے کسی رات آکم والے تو مسکین وال ذات پاکم والے۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام اس خاتون سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس بڑھیا خاتون کو دیکھ کے تو مجھے اس خاتون پہ بھی رشک آ رہا ہے کہ حضور آپ نے اس سے کتنی دیر تک گفتگو فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے عائشہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں سے ایک بڑی سہیلی رہ چکی ہے، اور فرمایا میں اس کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ خدیجہ ہوتی تو حضور میرے ساتھ محبت سے باتیں کرتے۔ آج میں اس کے دل کے اندر اس احساس کو ختم کروا دینا چاہتا ہوں کہ خدیجہ ہوتی تو پھر بھی محمد عربی تیرے ساتھ ایسے ہی پیار کرتے۔ ذات ذی وقار یہ آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ وفا کرنے والوں کے ساتھ حضور کی محبت ہے۔ ذات ذی وقار جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیا ہے، ہزاروں صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے نام بھی زندہ ہے۔ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ احمد نورانی صاحب، ہم نے اگرچہ ان کی زیارت جو ہے وہ ظاہراً تو نہیں کی، لیکن بات اتنی ہے کہ زمانہ آج بھی ان کے نام کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کردار، ان کا کام، ان کا افعال جو ہے وہ فقط اتنا ہے کہ انہوں نے فقط پہرا دیا ہے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ ذات ذی وقار زمانہ بدلتے وقت لوگوں کی تبدیلیاں ہوتی رہے گی۔ آج میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ 2020 کا رمضان مبارک زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان مبارک ہے، اس کے بعد 2000 جو ہے وہ 21 کا رمضان مبارک اس کی صبح ہم طلوع ہوتی ہوئی دیکھیں گے، لیکن یہ ماضی بن جائے گا اور آج سے قبل ہزاروں لوگ جا چکے ہیں، لیکن داستان کبھی ان کی نہیں مٹتی جنہوں نے مدینے کے تاجدار کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ میرے حضور کی عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا گرز کی جانے مردے کھامن والی، قدر نبی دا گرز کی جانے مردے کھامن والی، ارے قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغہ والی۔ حضور علیہ السلام کے مقام و رفعت اور حضور کے مقام کو جاننا ہو تو حضور علیہ السلام کے دل میں حضور کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دینی ہوگی۔ تو آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ جب تک سانسیں چلتی رہیں گی اور جب تک ہماری روح جو ہے وہ جسم میں باقی رہے گی، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محمد سے وفا تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ واخر دعواہم الحمدللہ۔